السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے یہ خواہش تھی میری کہ اسلامک ہب میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی دینی تربیت کے لیے کچھ نظام بنایا جائے۔ بہت غور و فکر کیا کہ مختلف ٹاپکس ہونے چاہیے، بولنے والے مختلف لیکچررس ہونے چاہیے، پریزنٹیشن کیسا ہو، لیکن 3 لوگ ایسے رہے جنہوں نے میرے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو کلیئر کر دیا۔ سب سے پہلے تو ہمارے استاد مفتی اشتیاق صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں ریسنٹلی جب گیا تھا ان کے پاس، کہ امت کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہم یہاں پر دنیا میں کچھ تبدیلی لا پائیں گے، جنریشن کو چینج کر پائیں گے۔ بہت اچھا پوائنٹ تھا ان کا، قرآن سے جوڑ دو تو بات ہی ختم۔ ان کا کہنا تھا، اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے، کہ قرآن کریم کے اندر وہ طاقت ہے، وہ انسپریشن ہے جس کی وجہ سے انسان خود چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر لے۔ دوسرا انسپریشن میرے ایک بہنوئی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یعنی کہ میرے بردر ان لا، کہ قرآن کے درس کے طرف آپ توجہ دیجئے، آپ اگر درس قرآن کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تیسرے آپ کی مدر ہے، آپ میں سے کچھ کی تائی ہے، آپ میں سے کچھ کی پھوپھی ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے بچوں کے لیے آپ درس قرآن رکھیے۔ تو پھر میں نے غور و فکر کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے گھر کے نہیں، پوروں کے لیے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے فیوچر میں اگر کوئی اور بھی لائیو جوائن کرنا چاہیں تو وہ آپشنل رہے گا آپ لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال لازمی رہے گا، ہر حال میں جوائن کرنا ہی ہے۔ ویکلی ونس سیٹرڈے کو ہم لوگ یہ لیکچر رکھا کریں گے، 9:30 انشاءاللہ ٹائمنگ رہے گی اس کی، ہاف این آور سے 40 منٹس کا ہی لیکچر رہے گا، لیکن پوری کوشش ہوگی کہ جو قرآن کریم آپ لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم آپ لوگ کلاسز میں پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کے اندر جو سمجھ کر عمل کرنے کا مطالبہ ہم سے اللہ نے کیا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے ایکچولی، اس کو ہم فالو کرنے والے بن جائے۔ قرآن کریم کے سمجھ کر پڑھنے اور اس کو سیکھنے کے فضائل اور نہ سیکھنے پر ایک وعید میں نے یہاں پر منشن کی ہے۔ سب سے پہلی آیت وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ سورہ فصلات کی آیت نمبر 44 ہے یہ۔ اس میں جو بیچ والا پارٹ ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ والی پوائنٹ کو مجھے کوٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے جا کر کہہ دیجیے آپ، اسپیشلی ایمان والوں سے، کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے جو میں نے بھیجا ہے تمہارے پاس، اس کے اندر ہدایت ہے تمہارے لیے، اور اس کے اندر شفا ہے، ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ اب علاج سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ آسانی کے لیے، اردو میں علاج ہے۔ اب وہ علاج کیا ہے میں ابھی آگے بتاتا ہوں۔ دوسری جو آیت ہے سورۃ الاسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ والا پارٹ اہم ہے جو بتانا ہے یہاں پر، کہ یہ جو قرآن ہے ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ایسا نظریہ، ایسی آئیڈیالوجی ہمیں دیتا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ اس کے پیش کیے ہوئے آئیڈیالوجی کے اندر کہیں پر بھی کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی فال نہیں ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ فرقان کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ وعید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھتے نہیں ہیں۔ مسلمز بہت سارے ایسے ہیں، بلینس ہیں، ہم لوگ بلینس کی تعداد میں پہنچے ہوئے، سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے دنیا کے اندر،
اور مسلمانوں کا میجورٹی کا حال یہ ہے کہ نام تو مسلمان والا ہے لیکن وہ قرآن کریم کو جانتا نہیں ہے. کچھ ہے دیندار کہلانے والے لوگ جو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جو تقاضا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ عمل کرنے والے لوگ کوئی بھی نہیں رہے یا بہت ریئر ہے سمجھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے بھائی اللہ کے بہت محبوب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا ہے. اور جس کی شکایت محبوب کر دے وہ بھی قیامت کے دن جس میں بادشاہ حاکم اللہ تعالیٰ ہوگا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھاٹا ہی ہونے والا ہے، نقصان ہی ہونے والا ہے. پھر آخری بات کہ ساری دنیا ہمیشہ سے اس فکر میں رہی ہے کہ وہ صحیح کام کرے، غلط کام نہ کرے. یہی تو ہے نا بھائی، ہر پیرنٹ اپنے بچے کو سکھانا چاہتا ہے کہ بیٹا آپ صحیح کرو، غلط کبھی مت کرو. ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہتا ہے کہ بیٹا آپ صحیح کرنا، غلط کبھی کچھ نہیں کرنا. ہر بڑا اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہی سکھانا چاہتا ہے کہ بیٹا آپ صحیح کام کرنا، غلط کام مت کرنا. لیکن دا پوائنٹ از صحیح اور غلط کے لیے کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، آپ کیسے پہچانو گے، واٹ از دا اسکیل جس سے آپ کہو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. سورہ بقرہ کی 2 آیت ہے کہ یہ جو کتاب ہے جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے، جس میں تمہارے لیے رہنمائی، ہدایت ہے، جس میں بالکل سیدھا راستہ، صحیح آئیڈیالوجی دی گئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بولنا چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو فالو کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی بات قرآن کریم کے لیے بیان کی گئی ہے. اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتا جا رہا ہے، قرآن کریم کے اندر پیش کی ہوئی باتیں پروو ہوتے جا رہی ہے. یہ کسی ریلیجن کے اندر ایسا نہیں ہوا. قرون وسطیٰ یعنی کہ مڈل ٹائم پہ جب یورپ کے اندر ترقی ہو رہی تھی، وہاں کے لوگ علم حاصل کر کے سائنس کے میدان میں آگے بڑھ رہے تھے اور ان لوگوں نے کئی سارے ڈسکوریز کیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کرسچین فلسفی ہے، جو ایکچولی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہوئے بائبل میں ہر قسم کی تبدیلی ان لوگوں نے کر کے گریک فلسفی کو اس میں بہت سارا ملا دیا تھا. اور گریک فلسفی انسان کے بنائی ہوا، انسان کا ریسرچ کیا ہوا سائنس تھا. اس کے اندر تو وقت کے گزرتے ریسرچ کے بڑھتے ہوئے تبدیلی ہونی ہی تھی. تو جب ریسرچ بڑھا اور تبدیلی ہوئی تو جتنے سائنٹسٹ نئے نئے ڈسکوریز کر رہے تھے، بائبل میں لکھی ہوئی ان کی گریک فلسفی کی اگینسٹ جا رہی تھی، جس کی وجہ سے چرچ جو اس زمانے میں حکومت کیا کرتے تھے لوگوں پر، بادشاہ تو نام کی حکومت کرتا تھا، اس کے نتیجے میں لوگوں پر بہت زیادہ، اسپیشلی سائنٹسٹ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہونے لگے، بہت زیادہ ان پر اتیاچار ہونے لگا، جس کی وجہ سے یورپین کلچر میں دین سے دوری پیدا ہو گئی. اور وہ لوگ کہنے لگے، ایک مومنٹ وہاں پر چلا کہ دین از لائک پرسنل پارٹ ہے اپنی لائف کا، وہ پبلک میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو دو سوشل ایشوز رہیں گے، اس میں ریلیجین کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی. یہ نظریہ وہیں یورپ کے اندر الحاد سے اٹھا، وہیں پر ایتھیزم کی شروعات ہو رہی ہے. ایتھیزم پہلے سے بھی تھا، لیکن مڈل ٹائم کے اندر ہمارے ٹائم پہ جو ہے وہ اس کی بیسک وہیں سے اٹھی کہ جو سائنس کے ڈسکوریز ہو رہے تھے، دوسرے ریلیجینز اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جتنی ڈسکوریز ہو رہی تھی، اسلام کے کتاب قرآن کے اندر ان ڈسکوریز کے بارے میں کئی سو سال پہلے بول دیا گیا تھا. تو یہ سائنس کی ڈسکوریز اسلام کو ثابت کرنے والی ہوتی چلی گئی. تو یہ قرآن ہمارے لیے ہر اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہی قرآن ہے. تو ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے.
میں نے سوچا کہ بھائی اس قرآن کے جب تفسیر شروع کر رہا ہوں تو کہاں سے شروع کروں. پہلا ذہن گیا کہ سورہ بقرہ سے کرتے ہیں، پھر گیا کہ بہت بڑا سورہ ہے وہ، اور لوگ یوزلی وہاں والا حصہ روز کی لائف میں نہیں پڑھتے ہیں. یوزلی نمازوں کے اندر سورہ اخلاص وغیرہ یا 30 پارہ کے اوپر لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. تو میں نے پلان کیا کہ ہم 30 پارہ سے ہی شروع کریں گے. اب 30 پارہ کے اندر آخر کے 3 سورہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو شروع کریں گے سوچا تھا. اس میں سورہ اخلاص کو میں نے سب سے پہلے سلیکٹ کیا، ایون دو اٹس تھرڈ لاسٹ سورہ آف دا قرآن، لیکن اس کے باوجود فرسٹ تفسیر میں اسی کی کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بیس ہے عقیدہ توحید کا، مونٹزم کا، اس کے بارے میں یہ سورہ سب سے بیسٹ ہے. اسی لیے اس سورہ کی ہم لوگ سب سے پہلے تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، عمل میں لائیں گے. دین ہم سورہ فلق، سورہ ناس کر کے ایک سورہ کر کے پیچھے ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو قرآن کی تفسیر پڑھیں، سنیں، اس کو سمجھیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو سمجھیں، اور جب ہم قرآن کریم کے عمل کرنے کی بات آئے تو ہم جن سوروں کو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے وہ بار بار ہمیں یاد آتے رہے. تو سورہ اخلاص سب کو معلوم ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بالکل مختصر سی یہ سورہ ہے. اس سورہ کے ریویلیشن، اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے، جو مکے کے کافر لوگ تھے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ جو تم اللہ رحمان اپنے خدا کے بارے میں بتا رہے ہو نا، تو اس کا نسب کیا ہے، کس خاندان سے بلونگ کرتا ہے وہ بتاؤ ذرا، اس کے کیا کیا طاقت ہے اس کے پاس بتاؤ ذرا. کیونکہ مشرکین کا کیسا تھا کہ ان لوگوں کے جو خدا تھے ان کا باپ ہوتا تھا، ان کا دادا ہوتا تھا. یا انڈیا کے اندر بھی جن ریلیجنس کو فالو کیا جاتا ہے، جس ریلیجن کو، ہندوازم کو فالو کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی وہ لوگ جن آئیڈلس کو مانتے ہیں اس کے اندر ان کے بھگوانوں کے پیرنٹس ہیں، جن بھگوانوں کو وہ مانتے ہیں، کسی نسب کا ہے، وہ کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے. پھر ہر گاڈ کا اپنا ایک پاور ہے، کسی کے پاس آگ کی طاقت ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس برکت ہے. تو ایسے ہی ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہارے خدا کی کا نسب کیا ہے، تمہارے خدا کی پاورز کیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. جس صورت کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قل هو اللہ احد. مکے کے مشرکین کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ لوگ گاڈ کو، میجورٹی تو وہی تھے، ایسا نہیں کہ ایتھیزم اس وقت میں نہیں تھا، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ اس وقت بھی تھے. خدا نہیں ہے، دنیا ایسے ہی چلتی جا رہی ہے نیچرلی، ایسا کہنے والے لوگ اس وقت میں بھی تھے، نہیں تھے بول کے نہیں. لیکن میجورٹی آف پیپل ایتھیزم کو فالو نہیں کرتے تھے، وہ شرک کو فالو کرتے تھے. دیر از اے ون سپریم گاڈ دیٹ از لائک اللہ. اس کے بعد کئی سارے اس کے سپورٹیو گاڈس ہیں. تو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کوئی زیادہ بحث نہیں ہوتی تھی. جتنے انبیاء آئے ہیں کسی نے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات ہی نہیں کی. کیوں؟ مطلب زیادہ بات نہیں کی. اٹ ڈزنٹ مین کہ بالکل بھی بات نہیں کی. قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بتاتے ہیں، لیکن زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس ٹاپک پر. کیونکہ انسان جو پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اس کے نیچر میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی نہ کسی کی ورشپ کرتا ہے. یہ اس کی نیچر میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. اسی لیے ایسے جگہوں پر چلے جائیں آپ جہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا ہے، کسی ریلیجن کی بات نہیں پہنچی ہے، بلکہ وہاں پر کوئی نارمل سوشل لائف ہی نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کی پوجا کر رہے ہوں گے، کسی نہ کسی کو ورشپ کر رہے ہوں گے. وائی؟ بیکاز یہ انسان کے نیچر میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ مانتا ہے دل سے کہ there is something which is above me، میرے سے زیادہ اس کائنات سے بڑی کوئی چیز ہے جو ساری کائنات کو سنبھالتی ہے، میں اس کو ورشپ کروں گا. تو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ویسے تو. لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں ایتھیزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ دنیا ایسے ہی اتفاق سے کیجولی وجود میں آ گئی اور ایسے ہی چلتی جا رہی ہے. پوائنٹ از کہ اگر ہم چھوٹے بیسک سائنس کو جاننے والے رہے
تو اس کے لیے بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. کوئی موٹا دماغ رکھنے والا ہے اس کے لیے بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. پہلے موٹے دماغ والوں والی بات کرتے ہم. ایک سٹوری ہے کہ ایک عالم صاحب جو ہے نا بڑے دھویں دار تقریر کر کے لوگوں کے سامنے اللہ کے وجود کو ایگزسٹنس آف گاڈ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس وقت میں ایک بڑھیا وہاں سے جا رہی تھی. اس نے کہا کہ بھائی خدا کے وجود کو بتانے کے بعد میں اتنے ساری دلیلوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس عالم نے پوچھا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ کیسا خدا کے وجود کو مانو گے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ دیکھو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. بھائی جب میں چل کر جاؤں گا کہیں سے میرے فٹ پرنٹس پڑیں گے وہاں پر. ابھی تو خیر سیمنٹ کی روڈیں آ گئی ہیں, وہاں دکھتا نہیں ہے. مٹی والی روڈیں ہوتی تھی پہلے, اسپیشلی ڈیزرٹ ایریا کے اندر عرب کے. تو کوئی چل کر جائے گا تو وہاں پہ اٹھ کے فٹ پرنٹس رہیں گے نا, تو فٹ پرنٹس دیکھ کر بولے گا نا کوئی نہ کوئی یہاں سے چل کر گیا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی کہ اس دنیا کا جو سسٹم ہے, نظام ہے جو چل رہا ہے, اس کو دیکھ کر کوئی بھی بول دے گا کہ someone is there who is managing this. بس اسی سے سمجھ میں آ جائیں گا. خیر اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے اگر تو دیکھیے دنیا میں ہر چیز کو ہم لوگ جو انوینشنس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, ہر دوسرے دن ہم لوگ دنیا کے اندر انسان انوینشنس کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ہے جو انوینشنس کرتے جا رہا ہے. اب ان انوینشنس میں سے جو نیولی مارکیٹ میں آئے گا تو اس انوینشن کو ان ڈیپتھ جاننے والا وہی ہوگا جو جس نے اس کو بنایا ہے, جس نے اس کو کریٹ کیا ہے, وہی ہوگا سب سے ڈیٹیل میں اس انوینشن کے بارے میں جاننے والا. پھر جس کو وہ انوینٹر بتائے گا وہ ہوگا جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ ساری ڈسکوریز جو ابھی ان دس ٹائم ان دس ایرا وی آر ڈوئنگ, ان تمام ڈسکوریز کے تعلق سے آج سے 1400 ایئرز بیفور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے, جبکہ کسی نے وہ ٹائم تک ڈسکور نہیں کیا تھا. اٹس پروف دیٹ کہ اللہ نے کریٹ کیا ہے. سو ہی ٹولڈ از کہ دیکھو ایسا ایسا میں نے کریٹ کیا ہے. انسان کیسے پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے اندر اس کو مینشن کیا ہے کہ انسان پہلے چھوٹا سا منی کا نطفہ ہوتا ہے, پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر وہ گوشت بنتا ہے, پھر اس پر ہڈی بنتی ہے. اس اللہ تعالیٰ نے سٹیجز, برتھ کے سٹیجز کو پورا اللہ نے مینشن کیا ہے, جبکہ کوئی الٹراساؤنڈ نہیں آیا تھا. اتنی ڈیٹیل ڈسکوری برتھ کی اللہ سے کسی نے کی ہی نہیں تھی اس وقت تک کے, لیکن اللہ نے بتایا ہے. کیوں بتایا, کیسے بتایا؟ کیونکہ ہی از کریٹنگ, وہ بنا رہا ہے ہر ایک کو, اسی لیے اللہ جانتا ہے, اسی نے بتایا. یہ ہمارے لیے پروف ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر پارے 17 میں سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بالکل ایک سنگولیرٹی تھا. یہ دنیا پوری سنگولیرٹی تھی, یہ پوری یونیورس. اللہ نے اس سنگولیرٹی کو پھاڑ کر اس کو وجود میں لایا ہے. اسی کو آج ہم کہتے ہیں بگ بینگ ہوا تھا, جس کے بعد دنیا وجود میں آئی ہے. جو ایولیوشن کی تھیوری ماننے والے ہیں وہ لوگ لاسٹ جو یہ ایسا ہوا وہ ایسا ہوا, یہ انسسٹرس ہیں ہمارے, ایسے ایسے کر کے آخر میں جا کے جو پوائنٹ اٹھائیں گے وہ یہی ہے کہ ایک جرم تھا, ایک بیکٹیریا تھا, اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا. اس سے پہلے سائنٹیفکلی خیر یہ تو پروف ہو ہی گیا کہ اس بیکٹیریا سے پہلے there was a big bang. تو وہ بگ بینگ کرنے والا کون ہے؟ آج بھی اگر چھوٹا سا پٹاخہ پھوڑنا ہے آپ کو تو someone should be there جو پریشر ڈال رہا ہو. فزکس کا سمپل لا ہے یہ کہ جب تک انرجی نہیں لگے گی کوئی چیز موشن میں نہیں آئیں گی. تو وہ بگ بینگ کرنے والا بھی اللہ ہی تھا. پھر کسی بھی چیز کو آپ نے جب پیدا کر دیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وداؤٹ مینجمنٹ اس چیز کو سنبھالتے رہیں. سو وی کین سی کہ ہر کمپنی جو کسی پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے ساتھ میں وہ سروس پرووائڈرز بھی رکھتی ہے. کیوں؟ مینجمنٹ کرنا ہی پڑتا ہے. تو اللہ نے اس ساری یونیورس کو, کائنات کو, ہر چیز کو پیدا کیا اور اب وہ ان تمام چیزوں کو اکیلے مینیج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ وہ, یعنی کہ اللہ ایک ہے. اردو میں اس کے لیے زیادہ بیٹر لفظ ہے یکتا, ون اینڈ اونلی کہا جا سکتا ہے. اللہ ایک اور یکتا ہے. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اچھا یہاں
توحید کی بات آ گئی. میں نے اب تک ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کی ہے کہ بھئی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہی از دا اونلی ون گاڈ، ایک ہی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، ایک سے زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دعویٰ کیا ہے، یہاں پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سورے میں فرسٹ آیت کے اندر کہ اللہ ایک ہی ہے، اور ایک نہ ہوتے، ایک سے زیادہ ہونے میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہو. اس کا پروف اللہ نے سورہ انبیاء میں دیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس آسمان اور زمین کے اندر ایک سے زیادہ گاڈ ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو پھر یہ دونوں کا سسٹم اتنا باریکی سے، سلیقے سے نہ چلتا. چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکورینسی کے ساتھ آفٹر 100 ایئرس کے بھی آپ کیلنڈر کو بنا سکتے ہیں، سولار ٹائمنگ کو بتا سکتے ہیں، ایکلپس کو بتا سکتے ہیں. کیسے بتا پا رہے ہیں آپ؟ اتنے ایکورینسی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر کے رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ بتا پا رہے ہیں. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو خدا میں لڑائی ہوتی، گاڈس میں لڑائی ہوتی، گاڈ آف وار ہو جاتا، گاڈس لڑنے لگ جاتے، اور اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ نتیجہ یہ ہو جاتا کہ ان گاڈس کے درمیان وار کی وجہ سے یہ دنیا کا سسٹم اتنے ایکورینسی کے ساتھ نہ چل پاتا. ٹھیک، تو اس سسٹم کا اتنے ایکورینسی کے ساتھ اتنے ہزار سالوں سے چلنا اس بات کا پروف ہے کہ دیر از اونلی ون گاڈ. اب آپ اپنی کنٹریز کے اندر یہ دیکھ لیجئے کہ ایک سے زیادہ انسان کنٹری کو مینیج کر رہا ہوتا ہے تو کتنی سلو ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ کتنی سلو ہو رہی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ انسان ہے، ہر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا ہے. تو یہ پروف ہے اس بات کا کہ دیر از اونلی ون گاڈ. ٹھیک ہے، تو مونوتھیزم آف گاڈ از آلسو پروون تھرو قرآن. پھر دوسری آیت اللہ نے جو بیان کی ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا بہترین ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں، ایکچوئل میں بے نیاز ہے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا صحیح ترجمہ اگر ہم کرنے جائیں گے تو ڈیٹیل میں یہ ہوگا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے. سب کو اللہ کی ضرورت ہے، یہ بھی مطلب ہوتا ہے صمد کا. یوزلی اس کا ٹرانسلیشن میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی، لیکن عربک میں صمد کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو. اللہ کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو جب ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اٹ مینس اللہ ایسی ذات ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہو. ایسا نہیں کہ بھائی کوئی خدا ہے، ایک ضرورت وہ پوری کرے گا، تمہیں اگر اپنی یہ دوسری والی ضرورت چاہیے تو دوسرے کے پاس جاؤ، تیسری والی ضرورت چاہیے تو تیسرے کے پاس جاؤ، پانی چاہیے تو اس کے پاس جاؤ، دھوپ چاہیے تو اس کے پاس جاؤ، زمین میں سے غلہ چاہیے تو اس کے پاس جاؤ. ایسا اگر ہر کام کے واسطے الگ خدا کے پاس جانا پڑ رہا ہے تو پھر جو ایکچوئل وہ کوئی بھی گاڈ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. گاڈ تو وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کر سکے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس کو قدرت ہے. ہی کین ڈو ایوری تھنگ ہی وانٹ، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے وہ کرنے سے. وہی شخص، وہی ذات خدا ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہو، کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا ہو. جتنے مائتھولوجیز ہیں، گریک مائتھولوجی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہندو مائتھولوجی اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، ہر جگہ پر گاڈس کی لڑائی مل رہی ہوں گی، وار چل رہی ہے جس کے اندر ایک گاڈ دوسرے گاڈ سے لڑ رہا ہے. بھائی جب کوئی آپ کے اگینسٹ آ سکتا ہے، اٹ مینس دیٹ پرسن از ناٹ گاڈ، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اس کی مخالفت کر سک رہا ہے. شیطان نے اللہ کی مخالفت کی ہے، لیکن کتنی، ہم سب بھی تو اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جب چاہے اللہ پکڑ رہا ہے. کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر رہا ہے. اللہ نے کہا بھائی تجھے چھوٹ ہے، لیکن
جہاں میرے نیک بندے رہیں گے تجھے کنٹرول نہیں ملے گا. بس ہمیں وہ نیک بندوں میں شامل ہونا ہے. تو اللہ کی مرضی سے ہی وہ آگے بڑھ پا رہا ہے, اللہ کی پرمیشن سے ہی وہ آگے بڑھ پا رہا ہے شیطان, ورنہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. God only one who has the control on everything. جی پھر اس کے بعد چوتھی بات اللہ نے بیان کی ہے اس سورہ کے اندر, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ تم نے جو پوچھا تھا نا کہ اللہ کی فیملی کیا ہے, کون سی فیملی سے بلونگ کرتا ہے, اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے. ہم نے نیچرلی یہ دیکھا ہے دنیا میں کہ میں اپنے پیرنٹس سے پیدا ہوا ہوں, میرے پیرنٹس ان کے, ہمارے گرینڈ پیرنٹس سے, وہ ان کے اوپر سے, وہ ان کے اوپر سے, اب اخیر میں جاتے جاتے آدم تک چلے گئے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا, پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر ایسا سوال کسی کے دل میں آ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر چاہیے کہ ہم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کیونکہ یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہی پڑے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے یا یہ ذات ایسی ہے جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا, کسی نے پیدا نہیں کیا, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کیونکہ فلسفی کے اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تسلسل کے ساتھ انفینائٹ لیول پہ چلتی ہی رہے, کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہی پڑتا ہے. تو جہاں بالکل بگننگ ہو رہی ہے نا, وہیں پر خدا ہے, وہیں سے خدا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی پیرنٹس بھی نہیں ہے. پیرنٹس نہیں ہیں, یہ تو کلیئر ہو گیا. اولاد کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اٹ مینس وہ اللہ کے بعد پیدا ہو رہی ہے, تو ہمیشہ سے نہیں ہے, وہ پیدا ہوا ہے وہ خود بھی. تو جو چیز پیدا ہوئی ہے, جو خود اپنے ایگزسٹنس کے لیے کسی کے پیدا کرنے کا محتاج ہے, وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ دا گاڈ شوڈ بی ون جس کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہو اپنے ایگزسٹنس کے لیے. یہاں پہ ضرورت ہو رہی ہے تو وہ کیسا ہو سکتا ہے خدا؟ ٹھیک ہے. دوسری آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس کی فیملی ممبر ہونا تو دور کی بات ہے, کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے. سو اس دنیا کو, اس کائنات کو چلانے میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. He is the only one who is doing this. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سورہ اخلاص کی تفسیر, جس کے اندر ہمیں جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہمیں پہلے تو ہمیں خدا کو ماننا ہے, گاڈ کو ماننا ہے, اللہ کو ماننا ہے, اور پھر اس کو ایسا ماننا ہے کہ ہی از دا اونلی ون گاڈ, ہی از دا سپریم, اور اسی کی چلنے والی ہے, ہم سب اسی کے محتاج ہے. یہی صحیح توحید ہے, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ بھئی ہر لیکچر کے بعد کچھ نہ کچھ ٹاسک دوں گا سب کو, تو یہ ٹاسک ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. اب جو آپ لوگ جو جوائن ہوئے ہیں وہ لوگ تو خیر ابھی بھی بتا سکتے ہیں, جو جوائن نہیں ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے گوگل فارم دے دیا جائے گا جس میں ان کو مینشن کرنا رہے گا یہ ٹاسک. ٹیچرز کی نگرانی رہیں گی, ٹیچرز کے تھرو. تو کوشچن ہے کہ کین یو فائنڈ اینی مسٹیکس ان واٹ پیپل کنسیڈر ایز گاڈ اپارٹ فرام المائٹی اللہ, جن چیزوں کو لوگ گاڈ سمجھتے ہیں, خدا سمجھتے ہیں, ادر دین اللہ, ان کے گاڈ ہونے کے بارے میں آپ کو کوئی پروف آپ بتا سکتے کہ بھئی اس کے اندر یہ کمی ہے, کیسے گاڈ ہو سکتا ہے وہ؟ فار ایگزامپل وہ پیدا ہوا ہے, بھائی گاڈ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. جیسس کرائسٹ, کئی سارے کرسچینٹی آج کے زمانے میں جیسس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے, اور ہسٹوریکلی ثابت ہے, حقیقت میں بھی یہی ہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں. تو گاڈ ہے تو پیدا کیسے ہوئے بھائی؟ وہ پیدا نہیں ہو سکتے اگر وہ گاڈ ہے تو. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو قتل کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے قتل کرنے کی, اور ابھی کی کرسچین مائتھولوجی بھی بولنا چاہیے, اس کے اکارڈنگ ان کو قتل کر بھی دیا گیا تھا, 3 دن کے بعد اٹھے تھے. تو بھئی پھر وہ گاڈ کیسا ہوئے جن کو قتل کر رہے ہیں انسان؟ آپ چاہے کچھ بھی اس کے ساتھ میں تھیوری بنا لو, بٹ یہ ایک کمزوری ہے, ڈیفیکٹ ہے یہ, کہ پیپل آر کلنگ یو, یو آر ناٹ اے گاڈ. ٹھیک ہے. تو ایسے آپ کو جو ہے نا پوائنٹس غور کرنا ہے, کم سے کم 5 مینشن کرنا ہے
کہ جن چیزوں کو لوگ خدا سمجھتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ مسٹیکس ان میں پائی جاتی ہیں. لائک بہت سے لوگ جو ہے نا کسی پلانٹ کو خدا مانتے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں. وہ پلانٹ ہے، وہ خود چل نہیں سکتا ہے، آپ پانی ڈالیں گے تو وہ زندہ رہے گا، تو آپ کیا خدا وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کچھ ریلیجینس ایسے ہیں جو ہر فائدہ پہنچانے والی چیز، نقصان پہنچانے والی چیز کو خدا کہنے لگتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا، تو ایک چیز تو یہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ کرنا ہے کہ ایسی 5 پوائنٹس آپ مینشن کریے کہ اگر وہ کسی میں ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل مرا ہوا ہے، مردہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے. سارے انبیاء کی وفات ہوئی، وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں. جتنے بعد میں اولیاء کرام آئے، بزرگان دین آئے، جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ کام کیا اسلام پر، وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں. وہی ہمارا جو خدا نہیں ہے وہ کوئی ہمارا سپورٹ نہیں کر سکتا ہے دنیا میں، وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا ہے. ضرورت تو صرف اللہ پوری کر سکتا ہے، ہمارے نیڈس کو فلفل اللہ ہی کر سکتا ہے. تو ایسے 5 چیزیں جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، وہ 5 چیزیں آپ کو مینشن کرنی رہیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے ٹاسک آج کا. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھیں گے. اس کے اندر ادر دین آئیڈیالوجی، ہمارے کیریکٹر سے ریگارڈنگ جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن کی ہے. ہماری دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو ہمیں سیف کیسا رکھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن کیا ہے. ہم اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. السلام علیکم.